پلیز یہ میری سونے کی باریاں رکھ لو، پر مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ سگار کا دھواں اڑاتے ہوئے شاہ زیب لودھی نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا جسے اس کی چچی نے کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی جسے بچانے کی خاطر وہ سارے کام چھوڑ کر آیا تھا۔ اس لڑکی کی منتوں کے باوجود شاہ زیب نے اس سے نکاح کر لیا، اسے عزت سے گھر لے جا رہا تھا کہ وہ مٹی اس کی آنکھوں میں جھونک کر بھاگ نکلی۔ ابھی بھٹکتے ہوئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ کسی سے ٹکرائی۔ سامنے خود کو خون آشام نظروں سے گھورتے شاہ زیب لودھی کو دیکھ کر وہ لرزتی کانپتی رہ گئی۔ شاہ زیب نے سگار کا آخری کش لیا اور دھواں سیدھا عنایہ کے معصوم چہرے پر چھوڑا۔ عنایہ نے کھانستے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں، خوف کے مارے اس کے لب لرز رہے تھے۔ بھاگ رہی تھیں؟ شاہ زیب کی آواز میں وہ سرد مہری تھی جو کسی کا بھی کلیجہ چیر دے۔ لودھی کی قید سے پرندے تو کیا، ہوا بھی اجازت کے بغیر نہیں گزرتی، اور تم سمجھتی ہو کہ ان اندھیری گلیوں میں مجھ سے چھپ جاؤ گی؟ اس نے عنایہ کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چھوڑے مجھے، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میرا نکاح زبردستی ہوا ہے، میں اسے نہیں مانتی۔ عنایہ نے ہمت جمع کر کے کہا، حالانکہ اندر سے وہ بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ ماننا تو پڑے گا بیگم، کیونکہ اب تم شاہ زیب لودھی کی وہ ملکیت ہو جسے ضائع کرنا میری فطرت میں نہیں۔ عنایہ کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر وہ لودھی مینشن لے آیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی عنایہ کا سامنا دادی اماں سے ہوا، جو تسبیح ہاتھ میں لیے اینک کے اوپر سے اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہو۔ شاہ زیب، یہ گڑیا جیسی لڑکی کون ہے؟ اور اس کے کپڑوں پر مٹی کیوں لگی ہے؟ دادی اماں نے حیرت سے پوچھا۔ شاہ زیب نے غصے سے عنایہ کی طرف دیکھا۔ یہ آپ کی بہو ہے دادی، اور یہ مٹی اس لیے لگی ہے کیونکہ اسے کچی زمین پر دوڑنے کا بہت شوق ہے۔ عنایہ نے تڑپ کر دادی کی طرف دیکھا۔ دادی، یہ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں، آپ انہیں روکیں۔ دادی اماں نے مسکرا کر شاہ زیب کو دیکھا۔ اغوا؟ ارے پتر، ہمارے خاندان میں تو محبت کا پہلا قدم ہی اغوا ہوتا ہے، فکر نہ کر، 2 دن میں عادی ہو جائے گی۔ عنایہ کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسا گھرانہ ہے، اس نے سوچا، جہاں اغوا کرنا ایک روایت مانی جاتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا عنایہ کھڑکی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ شاہ زیب کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا، پر عنایہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاہ زیب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عنایہ، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تمہاری چچی نے تمہیں بیچا، پر میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، تمہیں بچایا ہے۔ عنایہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ بچایا ہے یا اپنی قید میں ڈالا ہے؟ کیا فرق ہے اس کوٹھے اور اس حویلی میں اگر میری مرضی شامل نہیں؟ شاہ زیب کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، وقت تمہیں بتائے گا کہ شاہ زیب لودھی کا جنون تمہاری حفاظت کی ڈھال بھی بن سکتا ہے۔ اگلی صبح عنایہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس نے باورچی خانے میں جا کر دادی اماں کی مدد کرنے کی ٹھانی، پر اس کا ارادہ کچھ اور ہی تھا۔ اس نے شاہ زیب کے ناشتے کے جوس میں ڈھیر ساری لال مرچیں ڈال دیں۔ جب شاہ زیب نے ناشتے کی میز پر پہلا گھونٹ بھرا تو اس کا چہرہ ایک سیکنڈ میں ٹماٹر جیسا لال ہو گیا۔ پانی، پانی! وہ چلایا۔ عنایہ پاس کھڑی معصومیت سے بولی، اوہ، شاید مرچیں کچھ زیادہ ہی تازہ تھیں۔ دادی اماں نے ہنستے ہوئے شاہ زیب کی کمر ٹھونکی۔ بیٹا، یہ تیری بیگم کا پیار ہے، ہضم کر لے۔ شاہ زیب نے تیکھی نظروں سے عنایہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی جتنی معصوم دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ ابھی تو یہ شروعات ہے شاہ زیب لودھی۔ شاہ زیب نے گلاس میز پر پٹخا اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں تپتے انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، لیکن عنایہ کے چہرے پر موجود شرارتی سکون نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ وہ غصے میں تلملاتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مرچیں تیز تھیں عنایہ، لیکن یاد رکھنا، لودھیوں کو تیز ذائقوں کی یہی عادت ہوتی ہے۔ یہ کھیل تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ عنایہ نے اپنی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے گردن اکڑائی۔ مہنگا تو مجھے تب پڑا تھا جب میں اس حویلی میں آئی تھی، اب تو بس حساب برابر ہو رہا ہے۔
شاہزیب اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا، لیکن اس دن کے بعد حویلی کی فضا بدل گئی۔ عنایہ نے جان لیا تھا کہ وہ رو دھو کر وہ اپنی آزادی حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے شاہزیب کے جنون کا مقابلہ اپنے اعتبار سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر کے وقت دادی اماں نے عنایہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ حویلی کے پرانے برآمدے میں بیٹھی اپنی پرانی صندوق کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ بیٹا، یہ لو، یہ لودھی خاندان کی روایتی چابیاں ہیں، اور یہ بھاری ہار۔ آج شام شاہزیب کے کاروباری دوستوں کی دعوت ہے، تمہیں اس گھر کی مالکن بن کر ان کے سامنے جانا ہے۔ عنایہ نے ہار کو دیکھا جو سونے کا ایک بھاری شاہکار تھا، لیکن اسے وہ زنجیر محسوس ہوا۔ اس نے مسکرا کر ہار تھام لیا۔ اس کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ بن رہا تھا۔ شام کی تقریب شروع ہوئی تو لودھی مینشن روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ شہر کے بڑے بڑے نام وہاں موجود تھے۔ شاہزیب سیاہ سوٹ میں ملبوس اپنے مخصوص روب کے ساتھ مہمانوں میں گھرا ہوا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جب عنایہ نیچے آئی تو ہال میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے دادی اماں کا دیا ہوا قیمتی لباس پہنا تھا، لیکن اس کے پہننے کا انداز روایتی نہیں بلکہ کچھ باغیانہ تھا۔ اس نے بالوں کو کھلا چھوڑا تھا اور ماتھے پر بڑا سا ٹیکا لگانے کے بجائے اسے ہاتھ میں بریسلٹ کی طرح لپیٹ لیا تھا۔ شاہزیب کے دوستوں میں سے ایک نے چٹخارے لے کر کہا، شاہزیب یار، مانا کہ تم شکاری اچھے ہو، پر یہ ہرنی تو قابو میں آتی نہیں دکھ رہی۔ شاہزیب نے دانت پیستے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ وہ عنایہ کی طرف بڑھا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر مہمانوں کے سامنے لے گیا۔ یہ میری بیگم ہے، عنایہ شاہزیب لودھی۔ اس نے لفظ ملکیت کے بجائے بیگم پر زور دیا، جو عنایہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ دعوت ختم ہوئی تو شاہزیب نے عنایہ کو بازو سے پکڑ کر کمرے میں لا پھینکا۔ یہ کیا تماشا تھا؟ تم نے ان زیورات کی توہین کی جو میری ماں کے تھے۔ شاہزیب کی آواز گرجی۔ عنایہ چلاتے ہوئے بولی، توہین میں نے نہیں، آپ نے کی ہے۔ آپ نے مجھے ایک انسان کے بجائے ایک شو پیس بنا کر پیش کیا ہے۔ میں کوئی مال و اسباب نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں سجا کر نمائش کے لیے رکھ دیں۔ شاہزیب غصے میں اس کی طرف بڑھا، لیکن اچانک رک گیا۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک آگ تھی، وہ آگ جو اسے جلانے کے بجائے شاہزیب کے دل میں پگھلاؤ پیدا کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے عنایہ؟ اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف اس لیے نکاح میں لیا کہ تم خوبصورت ہو؟ جس دن تمہاری چچی نے تمہیں اس بازار میں کھڑا کیا تھا، وہاں سینکڑوں خریدار تھے، لیکن میں وہاں تمہاری عزت خریدنے نہیں، اسے واپس لینے آیا تھا۔ عنایہ کا سانس رک گیا۔ جھوٹ مت بولیں، آپ کو تو بس اپنی ضد پوری کرنی تھی۔ شاہزیب نے جیب سے ایک مڑا توڑا کاغذ نکالا اور اسے عنایہ کی طرف اچھال دیا۔ یہ وہ اسٹیمپ پیپر ہے جو تمہاری چچی نے دستخط کر کے دیا تھا۔ میں نے تمہاری زندگی کی قیمت ادا کی ہے تاکہ تم آزاد رہ سکو، لیکن تم نے بھاگ کر ثابت کر دیا کہ تم تنہا اس دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عنایہ نے کاغذ پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر لکھا تھا کہ شاہزیب لودھی نے عنایہ کے تمام قرضے اتارے ہیں اور اسے اپنی حفاظت میں لینے کا حق حاصل کیا ہے۔ اگلے چند دن عنایہ خاموش رہی، لیکن اس کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس نے شاہزیب کو نیچا دکھانے کے لیے اب نفسیاتی جنگ شروع کر دی تھی۔ ایک دن جب شاہزیب اپنے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کے تمام مہنگے سوٹ کے بٹن غائب ہیں۔ عنایہ! اس کی دھاڑ پوری حویلی میں سنی گئی۔ عنایہ دھیرے سے کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں سوئی دھاگا لیے۔ جی، وہ دراصل بٹن کچھ ڈھیلے تھے تو میں نے سوچا نئے لگا دوں۔ شاہزیب نے دیکھا کہ اس نے کالے سوٹ پر گلابی اور پیلے رنگ کے بڑے بڑے فینسی بٹن ٹانک دیے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں بزنس میٹنگ میں یہ پہن کر جاؤں گا؟ کیوں نہیں، لودھیوں پر تو ہر چیز جچتی ہے نا۔ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ شاہزیب کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس کی معصوم شرارت دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لڑکی اس کے بنجر دل میں زندگی کی لہریں دوڑا رہی ہے۔ اس نے غصہ پینے کی اداکاری کی اور وہی سوٹ پہن کر گھر سے نکل گیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو عنایہ حیران رہ گئی کہ وہ واقعی وہی رنگ برنگے بٹن لگا کر میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تھا۔ آپ واقعی پہن کر گئے تھے؟ عنایہ نے حیرت سے پوچھا۔ شاہزیب نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ہاں، اور سب نے پوچھا کہ یہ نیا ڈیزائن کس کا ہے، تو میں نے فخر سے کہا کہ میری بیگم کا پیار ہے۔ عنایہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔
اس کا وار اسی پر الٹا پڑ گیا تھا۔ ایک رات حویلی کے باہر اچانک فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں۔ عنایہ خوف کے مارے بیڈ سے اچھل پڑی۔ شاہ زیب فوراً پستول سنبھال کر کھڑکی کی طرف لپکا۔ تم اندر رہو، باہر مت آنا، اس نے سختی سے حکم دیا۔ عنایہ نے دیکھا کہ شاہ زیب کی پشت پر خون کے دھبے بن رہے تھے۔ شاید باہر سے آنے والی کوئی گولی اسے چھو کر گزری تھی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، وہ چلائی اور اس کی طرف بھاگی۔ شاہ زیب نے اسے پیچھے دھکیلا۔ میں نے کہا نا اندر رہو، یہ لودھیوں کی دشمنیاں ہیں، تم اس میں مت پڑو۔ لیکن عنایہ نے پہلی بار اس کا حکم عدولی کی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور زبردستی اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ آپ نے مجھے اپنی ملکیت کہا تھا نا، تو اپنی ملکیت کی مرمت کرنا میرا حق ہے۔ شاہ زیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ نفرت نہیں تھی جو پہلے دن تھی۔ اس نے خاموشی سے اسے اپنا زخم صاف کرنے دیا۔ عنایہ، شاہ زیب نے دھیمی آواز میں پکارا، تم اب بھی جانا چاہتی ہو؟ دروازے کھلے ہیں۔ عنایہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا تھا، اور پھر شاہ زیب کے چہرے کو دیکھا جہاں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جاؤں گی تو صحیح، اس نے پٹی باندھتے ہوئے کہا، پر پہلے ان مرچوں کا حساب تو پورا کر لوں جو آپ نے مجھے ابھی تک نہیں دی۔ شاہ زیب کے لبوں پر ایک حقیقی مسکراہٹ آئی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے عنایہ کو زبردستی جیتنا چاہا تھا، لیکن وہ اسے اپنی محبت اور برداشت سے ہار رہی تھی۔ شاہ زیب نے عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، ابھی تو کوئی کھیل شروع ہوا ہے عنایہ شاہ زیب لودھی، ابھی تمہیں اس حویلی کے بہت سے رنگ دیکھنے ہیں۔ عنایہ نے اپنا ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید، صرف شاید، اس قید میں آزادی سے زیادہ تحفظ موجود ہے۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ زیب رات والی فائرنگ کے بعد سے اپنے مطالعہ گاہ اسٹڈی روم میں بند تھا اور کسی کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ عنایہ جو ساری رات بے چینی میں کروٹیں بدلتی رہی تھی، اب خود کو اس حویلی کا حصہ محسوس کرنے لگی تھی، چاہے وہ لاشعوری طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ دادی اماں کچن میں ناشتہ بنوا رہی تھی کہ عنایہ وہاں پہنچی۔ دادی، وہ رات کو جو ہوا، کیا یہ یہاں روز کا معمول ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ دادی اماں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، لودھیوں کی دشمنیاں پرانی ہیں، لیکن شاہ زیب نے ہمیشہ اس حویلی کی دیواروں کو ان دشمنیوں سے دور رکھا ہے۔ کل رات جو ہوا وہ ایک پیغام تھا کہ دشمن اب گھر کی دہلیز تک آ پہنچا ہے۔ عنایہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور شاہ زیب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ اسے روک دے گا، لیکن جب وہ اندر داخل ہوئی تو منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ لرز گئے۔ شاہ زیب اپنی قمیض اتارے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے کندھے پر لگی گولی کا زخم گہرا تھا جسے وہ خود صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر درد کی شدت سے اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ عنایہ نے ٹرے میز پر پٹکی اور لپک کر اس کے ہاتھ سے روئی چھین لی۔ خود کو سپر مین سمجھتے ہیں؟ شاہ زیب نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اس بار اس کی نظروں میں وہ صفاقی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ نہیں جاؤں گی جب تک آپ اس زخم کی مرہم پٹی نہیں کروا لیتے، عنایہ نے ضد سے کہا اور اس کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ شاہ زیب خاموش ہو گیا۔ عنایہ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جب اس کے زخم پر لگے تو اسے لگا جیسے تپتے صحرا میں بارش کی بوندیں گری ہوں۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کی معصومیت، اس کی پریشانی اور وہ ہلکی سی خوشبو جو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ شاہ زیب کو لگا کہ وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود اس لڑکی کے سامنے ہار رہا ہے۔ عنایہ، اس نے بہت دھیمی آواز میں پکارا۔ جی، عنایہ نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس نکاح کو نہیں مانتی، پھر یہ ہمدردی کیوں؟ عنایہ کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور شاہ زیب کی آنکھوں میں جھانکا۔ نکاح کو نہیں مانتی، لیکن انسانیت کو تو مانتی ہوں، اور شاید مجھے اب یہ سمجھ آنے لگا ہے کہ آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنا دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ زیب نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ محتاط رہو عنایہ، میری اچھائی تمہارے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ لودھی جس سے محبت کرتا ہے اسے پوری دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ کیا تم اس قید کے لیے تیار ہو؟ عنایہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک حویلی کا بیرونی دروازہ زور سے کھلا۔ کسی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاہ زیب نے فوراً اپنی قمیض پہنی اور باہر کی طرف لپکا۔ عنایہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ نیچے ہال میں ایک عورت بدحواس کھڑی تھی۔
یہ عنایہ کی چچی تھی۔ اسے دیکھ کر عنایہ کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ زیب صاحب، میری بچی واپس کر دیں۔ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اسے نہیں بیچنا چاہیے تھا، اب وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ شاہ زیب نے سیڑھیاں اترتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی لودھی مینشن میں قدم رکھنے کی؟ چچی نے عنایہ کو دیکھا اور اس کی طرف بھاگی۔ عنایہ بیٹا، مجھے بچا لے، وہ خان صاحب کے آدمی پیچھے لگے ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں ہو، وہ حویلی پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سیاہ گاڑیوں کا ایک قافلہ اندر داخل ہوا۔ مسلح افراد گاڑیوں سے نکلے اور حویلی کو گھیرے میں لے لیا۔ شاہ زیب نے تیزی سے عنایہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے دادی اماں کی طرف دھکیلا۔ اندر جاؤ، اکبی کمرے میں چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ شاہ زیب نہیں، عنایہ نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب سچا خوف تھا۔ شاہ زیب نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، ایک ایسا لمس جو عنایہ کی روح تک اتر گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہارے مجازی خدا کو، جاؤ اب۔ وہ جیسے ہی اندر گئی، شاہ زیب نے اپنی رائفل نکالی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ سامنے خان صاحب کا بیٹا زارون کھڑا تھا، جس کی نظریں ہمیشہ سے عنایہ پر تھیں۔ شاہ زیب لودھی، بہت شوق ہے دوسروں کی چیزیں چھیننے کا۔ زارون نے طنزیہ کہا لگایا، وہ لڑکی میری امانت تھی، تم نے اسے خرید کر اپنی توہین کی ہے۔ وہ میری بیوی ہے زارون۔ شاہ زیب کی آواز پہاڑ کی طرح اٹل تھی، اور لودھی اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کرتا۔ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ حویلی کے در و دیوار گولیوں کی تھرتھراہٹ سے لرز اٹھے۔ اندر کمرے میں عنایہ جائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ شاہ زیب کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ اچانک کمرے کا پچھلا دروازہ کھولا، لیکن عنایہ نے سوچا دادی اماں ہوں گی، لیکن سامنے چچی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رومال تھا جس پر بے ہوشی کی دوا لگی تھی۔ معاف کر دینا بیٹا، لیکن زارون نے مجھے بہت پیسے دیے ہیں۔ عنایہ کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ چچی نے رومال اس کے ناک پر رکھ دیا اور چند سیکنڈ میں عنایہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ باہر شاہ زیب نے زارون کے آدمیوں کو پسپا کر دیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ہانپتا ہوا اندر آیا، اسے دادی اماں فرش پر گری ہوئی ملی اور عنایہ کا کمرہ خالی تھا۔ میز پر ایک نوٹ پڑا تھا، اگر اپنی ملکیت زندہ چاہیے تو پرانی فیکٹری آ جاؤ، اکیلے۔ شاہ زیب کے ہاتھ میں موجود رائفل تڑق اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون آشام جنون واپس آ گیا تھا جو برسوں پہلے سو گیا تھا۔ تم نے اسے چھو کر اپنی موت کو دعوت دی ہے زارون، اب لودھی کا جنون نہیں، اس کا قہر بولے گا۔ شاہ زیب لودھی کے جلال سے اس وقت حویلی کے در و دیوار کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس نوٹ کو مروڑ کر ایک طرف پھینکا اور سامنے پڑی شیشے کی میز پر ایسا زوردار مکہ مارا کہ شیشہ کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، لیکن اسے اس درد کا احساس تک نہ تھا، کیونکہ اس کے سینے میں جو آگ لگی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ خان صاحب، تم نے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، اب یہ آگ تمہارے پورے خاندان کو راکھ کر دے گی۔ اس کی آواز میں وہ درندگی تھی جو صرف تب جاگتی تھی جب کوئی اس کی سب سے عزیز چیز پر ہاتھ ڈالتا۔ دوسری طرف شہر کے مضافات میں واقع ایک پرانی خستہ حال فیکٹری کے ایک بوسیدہ کمرے میں عنایہ کو ہوش آ رہا تھا۔ اس کا سر بھاری تھا اور آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی۔ جب اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ ایک لکڑی کی کرسی سے بندھی ہوئی تھی۔ ہوش آ گیا، لودھی کی ملکہ، ایک طنزیہ اور کرخت آواز گونجی۔ عنایہ نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے زارون خان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شکاری چاقو تھا جسے وہ بڑے اطمینان سے گھما رہا تھا۔ اس کے پیچھے عنایہ کی چچی خوفزدہ سی کھڑی تھی، جس کی آنکھوں میں لالچ اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ تم نے مجھے کیوں دھوکہ دیا چچی؟ میں نے تو آپ کو اپنی ماں سمجھا تھا۔ عنایہ کی آواز میں دکھ اور کرب تھا۔ چچی نے نظریں چرا لیں، لیکن زارون ہنسا۔ ماں، بی بی، اس دنیا میں صرف پیسہ ہی رشتہ ہوتا ہے۔ تمہاری چچی نے تمہیں 2 بار بیچا اور دونوں بار قیمت میں نے چکائی۔ شاہ زیب تو بس بیچ میں غلط فہمی کی طرح آ گیا تھا۔ عنایہ نے ہمت جمع کی اور زارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شاہ زیب تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، تم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے۔ زارون نے کہکہا لگایا اور چاقو کی نوک عنایہ کے گال کے قریب لایا۔ میں جانتا ہوں وہ کیا ہے، اسی لیے تو اسے یہاں بلایا ہے۔ آج لودھی کا غرور اسی فیکٹری کے ملبے تلے دب جائے گا۔ ادھر شاہ زیب نے اپنے کسی گارڈ کو ساتھ نہیں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی ذاتی جنگ ہے۔